یہ کیسی بےقراری ہے؟ دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ یا اللہ، لگتا ہے کوئی مظلوم فریاد لے کر آیا ہے یا کوئی فقیر بھوکا ہے۔ جاؤ باہر دیکھو کون ہے۔ سلطان صاحب، باہر کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ نہیں، کوئی تو بات ہے، اچھی طرح سے دیکھ کے آؤ کون ضرورت مند آیا ہے۔ حضور، اب بھی کوئی نہیں ہے باہر۔ یا اللہ، سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا ہوا؟ سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، محمود ازلی تو جاگ رہا ہے، محمود ازلی تو جاگ رہا ہے۔ اس سلطان کی شکایت معبود کو کیوں کرتے ہو؟ میں تو ساری رات تمہاری تلاش میں رہا ہوں، بتاؤ کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے؟ حضور، ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ آدھی رات کو میرے گھر آتا ہے اور میری شریک زندگی کی عصمت پر حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آب سے یہ داغ نہ دھویا تو قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ۔ کیا اس وقت بھی وہ شیطان وہاں ہوگا؟ نہیں حضور، اب تو دن ہو گیا ہے، شاید وہ چلا گیا ہے، مگر ڈر ہے کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اب جب بھی وہ آئے، چاہے دن ہو یا رات، آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے، میں فوراً پہنچ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ حضور، آج پھر وہ شیطان میرے گھر میں موجود ہے۔ چلو وہ شکار کرنے والے لومڑی کے پاس مجھے لے چلو۔ الحمدللہ، اب بتاؤ سلطان سے خوش ہو؟ اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لے کے آؤ۔ حضور، میں غریب آدمی ہوں، آپ کی کیا خاطر کر سکتا ہوں؟ اچھا چلو چھوڑو، جائے نماز لے کے آؤ۔ جی حضور۔ میں نے قسم کھائی تھی جب تک اس خبیث کے سر کو تن سے جدا نہ کروں تب تک اپنے اوپر رزق کو حرام رکھوں گا۔ حضور، آپ نے 2 رکعت نماز کس لیے پڑھی؟ بادشاہوں کی اولاد میں اکثر غرور کا نشہ ہوتا ہے، مجھے یہ ڈر تھا کہ اندر میرا بھائی نہ ہو۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی اور ہے تو اس لیے میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ بے شک عادل حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی نیند، اپنا سکون، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی عدل پر قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اللہ کرے ہمارے حکمران اس عدل سے سبق حاصل کریں، آمین یا رب العالمین۔